الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات. السلام علیکم. میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں تمام عالم اسلام کو قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اور میری پوری ٹیم کی اور میری جانب سے تمام عالم اسلام کو، تمام امت مسلمہ کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور اس مہینے میں ولادت باسعادت جناب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہاں سب کو، خصوصاً حضرت حجت تقیت اللہ امام زمان علیہ السلام یوسف زہرا کشش کائنات ہے جہان ہستی کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو آغاز کروں گی سورہ انبیاء کی وہ مشہور و معروف آیت مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ حبیب کبریا کو، رسول مکرم کو پروردگار عالم نے اس پوری کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول کی ذات سراپئی رحمت ہے. ناصر مکارم شرازی لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے لفظ عالمین سے تعبیر دے کے اس کے بہت وسیع معنی اور مفاہیم جو ہیں بہت وسیع ہو گئے ہیں. یعنی کہ رسول مکرم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط مومنین کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پورے عالمین کے لیے جتنی مخلوقات آ چکی ہیں اور شام قیامت تک آنے والی ہیں، ابتدائے انسانیت سے لے کر اختتام کائنات تک رسول مکرم کی ذات سراپے رحمت ہے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے. خدا نے اپنی محبوب ترین ہستی جو نور اول، جو خلق اول، جو دانائے سبل، جو ختم رسول، جو طٰہٰ بھی ہے، جو یاسی بھی ہیں، جو مزمل بھی ہیں، جو مدثر بھی ہیں، اس ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات عالم نے بھیجا. اور اس مختصر اور محدود وقت میں ممکن نہیں ہے کہ رسول مکرم کے کوئی فضائل بیان کیے جا سکے کہ پروردگار عالم نے وہ ہستی جو کہ سردار انبیاء ہے، وہ ہستی کہ جو نور اول ہے، وہ ہستی جو محبوب کبریا ہے، کہ ذات واجب حدیث قدسی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں چھپا ہوا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد مصطفیٰ میں نے آپ کی ذات کو اس کائنات میں خلق کیا، آپ کی ذات کو اس کائنات عالم میں بھیجا ہے. ہم تاریخوں کا انتخاب جب کرتے ہیں کہ رسول کی ولادت 12 ربیع الاول ہے یا 17 ربیع الاول ہے، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، جب چاند نکلتا ہے تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہ چاند تھا، نہ یہ سورج، نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان، نہ لوح قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ نور موجود تھا. فقط ایک شمع وحدت جل رہی تھی جب ذات واجب نور اول کو خلق کر رہا تھا، ایک نور بنا رہا تھا اور ایک نور تخلیق ہو رہا تھا. ذات اول نے اس نور کو خلق کیا کہ جب اس کائنات عالم میں بھیجا ہے، تو روایت میں ملتا ہے کہ رسول مکرم کو، ہر نبی کو خدا نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، لیکن اپنے محبوب ہستی کو، حبیب کبریا کو، رحمت للعالمین کو تقریباً 4440 معجزات عطا کیے. یہ دوسری روایت ہے کہ 4444 معجزات نبی مکرم کو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں، اور قوی ترین معجزہ قرآن کریم ہے. اگر کہوں کہ قرآن قصیدہ خوان محمد مصطفیٰ ہے، کہ جس کے سینے پہ قرآن کی آیتیں اتری ہوں وہ سینہ محمد مصطفیٰ ہے.
فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں قرآن کی آیتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، جبرائیل کا آنا اور جانا دیکھا۔ تو قرآن قصیدہ خوان محمد مصطفیٰ ہے۔ رسول کے بچپن کو دیکھا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ رسول کی زبان مطہر کو دیکھا تو قرآن کی آیت نازل ہو، وما ینطق عن الہویٰ۔ یہ حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ حکم پروردگار عالم نہ ہو، کہ جن کے لبوں کے جنبش کا نام قرآن ہے، کہ جن کے جو پڑھنے کا نام کتاب ہے، ہماری شریعت میں جنہیں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ رسول کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو قرآن نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا، انک لعلی خلق عظیم۔ رسول کے سینہ مطہر کو دیکھا تو قرآن نے آواز دی، الم نشرح لک صدرک۔ رسول کی زلفوں کو دیکھا تو قرآن نے قصیدہ پڑھا، واللیل اذا یغشاہا۔ رسول کی ایشانی کو دیکھا تو رسول کے چہرہ انور کو دیکھا تو قرآن نے کہا والشمس والضحیٰ۔ اور اگر کہوں کہ رسول کی آل کو جب ایک جگہ دیکھا تو قرآن نے آیت کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو قوی ترین معجزہ رسول مکرم کا قرآن ہے، اور تقریباً 24 معجزے 24 معجزات رسول کے جسم اطہر کے ہیں، کہ بلند سے بلند ترین، طویل سے طویل قامت شخص رسول کے برابر میں آ کر کھڑا ہوتا تو رسول سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول مکرم کا سایہ نہیں تھا، آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی، کیونکہ سراپائی رحمت تھے، آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ جس جگہ رسول کا پسینہ گر جاتا تھا محسوس یہ ہوتا تھا کہ مشک و عنبر چھڑک دیا گیا ہے۔ جس مقام سے گزرتے تھے درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی تھیں، رکوع و سجود کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم کے احترام میں درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، پیشانی انور سے نور ساطع ہوتا تھا، پشت مبارک سے نور نبوت ساطع ہوتا تھا، پیشانی سے نور ساطع ہوتا تھا، ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ رات کی تاریکی میں بھی محسوس یہ ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی بھی کیا روشنی ہوگی۔ جو رسول کی پیشانی سے جب نور ساطع ہوتا تھا تو ایسی روشنی ہوتی تھی کہ رسول سراپائی رحمت ہیں، کہ جس کا پسینہ بھی رحمت ہو، کہ جس کا خون بھی رحمت ہو، جو لحم کا لحمی دمع کا دمی۔ کیا کہنا، کیا شان وہ ہستیوں کی کہ جن کے لیے رسول کہیں، اور ایسا پسینہ رحمت والا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ کہ شہید دست غیب شرازی لکھتے ہیں کہ جب شب معراج عرش کی بلندیوں پہ نبی مکرم کو پروردگار عالم نے بلایا ہے تو رسول کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے گرے ہیں، خدا نے ان پسینے کے قطروں سے گلے سرخ کو خلق کیا۔ اور میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گلے سرخ کو دیکھو یا تمہارے ہاتھ میں گلے سرخ آئے، اس کو محبت کے ساتھ بوسہ دیا کرو، چوما کرو، اپنی آنکھوں سے لگایا کرو، اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر قدوس کے ساتھ درود پڑھا کرو، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گو کہ ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو خدا تمہارے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا نبی مکرم کے صدقے میں، کیونکہ رسول کی ذات سراپائی رحمت ہے۔ اور فقط میں نے جیسے بیان کیا کہ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ رسول ہر مخلوق کے لیے رحمت، جانوروں تک کے لیے ایسے سراپائی رحمت تھے کہ وہ مشہور معروف واقعہ کہ وہ ایک جو ہرنی تھی، ایک مقام سے مختلف طریقے سے واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن ایک مقام سے جب رسول گزر رہے تھے، رحمت للعالمین گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی رسول کو جاتا ہوا دیکھا، اپنی زبان بے زبانی میں رسول کو گویا پکار رہی تھی۔ رسول عالم الغیب ہیں، خاتم النبیین ہے، غیب کا ہی جاننے والے ہیں،
بس فوراً اس ہرنی کے قریب گئے، اپنی زبان بے زبانی میں اس نے اپنی زبان میں رسول اللہ سے گویا کہا کہ یہ شکاری مجھے پکڑ کر لایا ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے اتنی مہلت دلوا دیجیے کہ پہاڑ کے اس پار میرے بچے موجود ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر لے آؤں جاؤں۔ تو بس جیسے ہی رسول نے اس شکاری سے کہا، جانتا نہیں تھا، رسول سے واقف نہیں تھا، اور ایک روایت کے مطابق مسلمان بھی نہیں تھا، رسول نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہتے ہیں جانور کی کون ضمانت لے سکتا ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ پلٹ کر آئے گی؟ رسول نے کہا میں ضمانت لے رہا ہوں اپنی زبان صدق و صفح سے، کیونکہ رسول اللہ صادق اور امین بھی کہ جو مانتے نہیں تھے لیکن امانت رسول کے پاس رکھواتے تھے، جانتے تھے کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر نہ ہی کوئی سچ بولنے والا ہے اور نہ ہی کوئی امانت دار ہے، نہ ہی کوئی صادق ہے، نہ ہی سچا ہے اور نہ ہی امین ہے۔ کہا میں ضمانت لے رہا، اس شکاری سے کہا، رسول کی زبان پر یقین کر کے اس نے ہرنی کو چھوڑا، اور کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ پلٹ کر واپس آ گئی، رسول نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہاں رسول جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور جانور رسول کا احترام کرتے ہیں، ایسے سراپے رحمت ہے۔ اور جب پلٹ کر آئی ہے تو اس شکاری نے اس کو رسول کے صدقے میں آزاد کر دیا، یا ایک روایت کے مطابق ہے کہ رسول کو ہی عطا کر دیا کہ میں آپ ہی کو بخش رہا، اور رسول نے پھر اس کو آزاد کر دیا۔ تو فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، پوری کائنات عالم کے لیے رحمت ہے۔ حبیب کبریا کی ذات کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ نور اول ہے۔ تو اگر ہم ایسی رحمت والی ہستی ہیں کہ جب ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، آیت اللہ بیبانی کے جملے ہیں کہ جب آپ نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں تو گویا آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تلاوت درود پڑھنا تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، اس لیے تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے۔ گویا آپ قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ وہ عبادت ہے، درود کی بلند ترین عبادت، کہ خدا کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ اس عبادت میں مشغول ہوتے ہیں جب ہم نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور کیوں نہ اولاد نبی پر درود بھیجیں کہ جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، کہ جس کی پسینے کی منزلت یہ ہو، تو اس کے خون کی تاثیر کیا کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں، وما محمد الا رسول، سوائے میرے رسول کے۔ تو اب رسول سوئیں تو رسول ہیں، جاگیں تو رسول ہیں، اپنے بستر پر کسی کو سلائیں تو رسول ہیں، کسی کے احترام میں بلند ہو جائیں تو رسول ہیں، کسی کو اپنی پشت پر سوار کرائیں تو رسول ہیں، کسی کے لیے سجدے کو طول دیں تو رسول ہیں، اپنے شانوں پر کسی کو بلند کریں تو رسول ہیں، کسی کی معلیت کا اعلان کریں تو رسول ہیں، کہ جن کا ہر عمل خدا کے لیے، مرضی رب کے لیے، وہ حبیب کبریا، وہ محمد مصطفیٰ کے روایت میں ملتا ہے کہ اس زمین و آسمان، عرش و فرش کے خلق ہونے سے 4,24,000 پہلے پروردگار عالم نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، ان کی آل کی شان کیا ہے؟ اگر کہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کہ جن کی عظمت کا نام علی ہے، جن کی رحمت کا نام فاطمہ زہرا ہے، جن کے حلم کا نام حسن مجتبیٰ ہے، کہ وہ محمد کہ جن کے صبر کا نام حسین ہے، کہ جن کی عبادتوں کا نام زین العابدین ہے، جن کے علم کا نام محمد باقر ہے، جن کی صداقت کا نام جعفر صادق ہے، جن کے بردباری کا نام موسی کاظم ہے، جن کی مرضی کا نام علی رضا ہے، جن کے تقوی کا نام محمد تقی ہے، جن کی پاکیزگی کا نام علی نقی ہے، جن کی قوت کا نام حسن عسکری ہے، اور جن کی امید کا نام قائم آل محمد حضرت حجت بقیت اللہ امام الزمان علیہ السلام کی ہستی ہے۔
وہ حبیب کبریا، یقیناً ہم ان کی کیا ثنا، کیا مدح، کیا تعریف، کیا توصیف بیان کر سکتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ صداقتوں کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ صداقت کو راسا گیا ہے۔ تو یقیناً ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ پروردگار عالم نے وہ حبیب عطا کیا کہ جن کے، میں نے بیان کیا، لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے، کہ جن کے چپ رہنے کا نام کتاب ہے، جن کو ہماری شریعت میں جنہیں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خدا نے اپنی عظیم اور معجز نما کتاب قرآن کو نازل کیا کہ جس میں کائنات کے ہر شے کا ذکر موجود ہے، ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے، ہر نیک و بد کا ذکر موجود ہے، تمام انبیاء کے معجزات موجود ہیں۔ تو اس رحمت للعالمین کی رحمت کا واسطہ پروردگار عالم سے پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام اسلامی ممالک کے لیے ہم رحمت للعالمین کے صدقے میں سب کے لیے رحمت کے طلبگار ہے۔ پروردگار ان ہستی کے صدقے میں جو سراپے رحمت ہے، سراپے خلق و صفا ہے، جو مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، یاسی بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، ان کے صدقے میں پروردگار عالم ہم گناہگاروں پر، ہم عاصیوں پر سایہ رحمت ہو، حبیب کبریا کا، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی۔ اور ہمارا سلام ہو اس ہستی پر جو کائنات عالم کے لیے رحمت ہے، اور اس محمد مصطفیٰ کی رحمت کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور بس اس کے ساتھ اب آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار بطول زہرا، والسلام۔